بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم علم تجوید کی اہم کتاب فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فیضان تجوید سے اجتماع ساکنین کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اجتماع ساکنین کسے کہتے ہیں؟ اجتماع ساکنین سے مراد کیا ہے؟ اجتماع ساکنین کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ نیز ان کا حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 21، اجتماع ساکنین کا بیان۔ سب سے پہلے اجتماع ساکنین کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اجتماع ساکنین کسے کہتے ہیں۔ اجتماع ساکنین کی تعریف: ایک یا دو کلموں میں دو ساکن حروف کے اکٹھے ہو جانے کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں۔ ایک کلمے میں دو ساکن حروف اکٹھے ہو جائیں، دو ساکن حروف جمع ہو جائیں، یا دو کلموں میں دو ساکن حروف اکٹھے ہو جائیں، دو ساکن حروف جمع ہو جائیں، اسے اجتماع ساکنین کہتے ہیں، یعنی دو ساکنوں کا جمع ہونا۔ اجتماع ساکنین دو ساکنوں کا جمع ہونا۔ اب اجتماع ساکنین کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اجتماع ساکنین کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ اجتماع ساکنین کی اقسام: اجتماع ساکنین کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اجتماع ساکنین علی حدہ، نمبر 2 اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماع ساکنین کی دو قسمیں ہیں، اجتماع ساکنین علی حدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ سب سے پہلے اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف اور اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اجتماع ساکنین علی حدہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں جمع ہوں تو اسے اجتماع ساکنین علی حدہ کہتے ہیں۔ اجتماع ساکنین علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، یعنی اگر الف ہے تو اس سے پہلے زبر ہو، اگر واو ہے تو اس سے پہلے پیش ہو، اگر یا ہے تو اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہو، نیز دونوں ساکین ایک ہی کلمے میں ہوں، تب جا کے اجتماع ساکنین علی حدہ ہوگا۔ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں ہوں، یہ دونوں شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہو تو اجتماع ساکنین علی حدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اجتماع ساکنین علی حدہ کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ یہ اجتماع ساکنین مطلقاً جائز ہے۔ اجتماع ساکنین علی حدہ مطلقاً جائز ہے، جیسے جانن الآن۔ دیکھیے جانن میں پہلا ساکن الف ہے جس سے پہلے زبر ہے، جس سے پہلے فتحہ ہے، یعنی الف مدہ ہے، اور دوسرا ساکن نون ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جو بھی مشدد حرف ہوتا ہے اصل میں وہ دو حرف کا مجموعہ ہوتا ہے جن میں سے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جانن میں جو نون مشدد ہے اس میں پہلا نون ساکن ہے۔ اس طرح اجتماع ساکنین علی حدہ ہوا کیونکہ ایک ہی کلمے میں دو ساکین ہیں اور پہلا ساکین حروف مدہ میں سے ہے، اس لیے یہ اجتماع ساکنین علی حدہ ہے۔ دوسری مثال ہے آل آنا۔ آل آنا میں بھی الف سے پہلے کیونکہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے، کھڑا جبر ہے کا فتحہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لام ساکن ہے اور دونوں ساکین ایک ہی کلمے میں ہیں، اس وجہ سے اجتماع ساکنین علی حدہ ہے۔ اب اجتماع ساکنین کی دوسری قسم کی تعریف اور حکم بیان کر رہے ہیں۔ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف اور حکم: پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو یا دونوں ساکین ایک کلمے میں نہ ہوں تو اسے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کہتے ہیں۔ یا تو پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، حرف مدہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو، یا دونوں ساکین ایک کلمے میں نہ ہو۔ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہو
پہلا ساکن حرف مدہ ہے لیکن دوسرا ساکن کسی دوسرے کلمے میں ہے، اب بھی یہ اجتماع ساکنین علی حد ہی نہیں ہوگا بلکہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہو تو اسے اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کہتے ہیں۔ اگر دونوں ساکن حروف ایک کلمے میں ہوں تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں۔ اگر دونوں ساکن حروف ایک ہی کلمے میں ہوں تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں، البتہ وقف میں جائز ہے، جیسے فکر، ذکر۔ تو یہاں پہ وقف کی وجہ سے را ساکن ہے اور وقف کی وجہ سے ذکر ساکن ہے، یعنی وقف کی حالت میں بس اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ایک کلمے میں جائز ہے، ورنہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ایک کلمے میں جائز نہیں۔ اور اگر دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہوں تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہوں بلکہ 2 کلمے میں ہوں تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں، جس سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت کیا ہے؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو حرف مدہ یعنی پہلے ساکن کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی میں اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو حرف مدہ یعنی جو پہلا ساکن ہے اس کو گرا دیں گے۔ اب مثال دیکھیے، جیسے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، دیکھیے اصل میں کیا ہے؟ اقیمو، یہاں پہ واو ساکن ہے، اقیمو واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے تو واو مدہ ہوا، اس کے بعد الوزن آیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ یہاں پہ ہم اقیمو کو وزن کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں اور الوزن میں ملا کر پڑھنے کی وجہ سے الوزن کا جو لام ہے وہ ساکن ہو گیا۔ اب اجتماع ساکنین علی غیر حد ہوا، واو ساکن اور الوزن میں جو لام وہ ساکن ہے، کیونکہ حمزہ گر جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو الوزن میں جو حمزہ ہے، حمزہ وصلی ہے، وہ گر جائے گا، لام ساکن، اس طرح 2 ساکن جمع ہو گئے تو اب واو کو ہم گرا دیں گے، اقیموا الوزن نہیں، ٹھیک ہے؟ واو کو نہیں کھینچیں گے، اقیم الوزن، اقیموا وزن نہیں بلکہ اقیم الوزن، ٹھیک ہے؟ اقیم الوزن، اقیم الوزن، اس طرح پڑھیں جیسا کہ واو پہ بس ضمہ ہے، میم پہ بس ضمہ ہے، اس کے بعد واو نہیں، بس اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، دوسری صورت کیا ہے؟ پہلا ساکن جمع کا میم ہو تو اسے ضمہ دیں گے۔ پہلا ساکن اگر ضمہ کا میم ہو، جمع کا میم ہو، جمع کے صیغے کا میم ہو تو اسے ضمہ دیں گے، جیسے علیکم الارض، علیکم جمع کا صیغہ ہے، آخر میں کم ضمیر ہے جو کہ جمع حاضر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں کم تھا، کم میں میم ساکن، اس کے بعد جب ملا کے پڑھے تو الف لام داخل، جو الارض میں الف لام داخل ہے اس کا لام ساکن ہو گیا، حمزہ گر گیا، لام ساکن، اس طرح میم اور لام 2 ساکن جمع ہو گئے، اس وجہ سے اب ہم میم کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے اگر پہلا ساکن جمع کا میم ہو تو اسے ضمہ دیں گے، جیسے علیکم الارض، علیکم الارض، ٹھیک ہے؟ علیکم الارض۔ نمبر 3، پہلا ساکن مین کا نون ہو تو اسے فتحہ دیں گے۔ اگر پہلا ساکن مین کا نون ہو، اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی میں اگر دونوں ساکن 2 کلمے میں ہوں اور پہلا ساکن مین کا نون ہو، مین جو حرف جر ہے اس کا نون ہو تو اسے فتحہ دیں گے، جیسے من النبیین، دیکھیے من النبیین میں پہلا ساکن مین ہے، اصل میں من تھا، ابھی پڑھنے کے لیے من النبیین تو ہم پڑھ رہے ہیں، اصل میں تھا من، پہلا ساکن ہو گیا نون، اور النبیین میں النبیین جو ہے اس میں جو نون ہے وہ ہے دوسرا ساکن، کیونکہ آپ جانتے ہیں مشدد حرف کا، جو بھی مشدد حرف ہو اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، مشدد حرف اصل میں 2 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے جن میں سے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو من النبیین میں نون ساکن اور اس کے بعد النبیین میں جو نون ہے پہلا نون وہ ساکن، اس طرح 2 نون ساکن جمع ہو گئے تو من کے نون کو فتحہ دے کے ہم من النبیین پڑھیں گے، من نبیین نہیں بلکہ من النبیین، ٹھیک ہے؟ اگر پہلا ساکن من کا نون ہو تو اسے فتحہ دیں گے، جیسے من النبیین۔ نمبر 4، پہلا ساکن واو لین جمع کا ہو
تو اسے ضمہ دیں گے. واولین کسے کہتے ہیں؟ یعنی واو ساکن ما قبل فتحہ ہو تو اسے واولین کہتے ہیں. اگر پہلا ساکن واولین جمعہ کا ہو، یعنی اگر جمعہ کے صیغے میں پہلا ساکن واولین ہو تو اسے ضمہ دیں گے. جیسے تخشو الناس، اصل میں تھا تخشو، تخشو تھا، واو لین تھا. تخشو جمعہ کا صیغہ ہے. جب ہم ملا کے پڑھیں گے تخشو الناس، واو ساکن ہے اور نون ساکن، دو ساکن جمع ہوئے، اس وجہ سے ہم ملا کے جب پڑھیں گے تو واو کو ضمہ دے کے پڑھیں گے تخشو الناس، تخشو الناس. ٹھیک ہے. نمبر 5، پہلا ساکن الف لام میم کی میم ہو تو فتحہ دیں گے. پہلا ساکن اگر الف لام میم کی میم ہو تو اسے فتحہ دیں گے. جیسے الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ میم جو ہے الف لام میم میں پہلا ساکن ہے. الف لام میم کا جو پہلا ساکن ہے، پہلا ساکن میم ہے، اس کو ہم فتحہ دے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ. اس کے بعد ہے نمبر 6 میں، اگر پہلا ساکن مذکورہ حروف کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو اسے کسرہ دیں گے. جو 5 حروف بیان کیے گئے، اگر ان کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو پہلا ساکن تو اسے کسرہ دیں گے. جیسے ان ارتبتم، تو یہاں پہ نون ساکن ہے، اصل میں تھا ان ارتبتم. ٹھیک ہے. تو نون ساکن ہے جو کہ ان حروف کے علاوہ ہے، جو حروف اوپر بیان کیے گئے ان کے علاوہ ہے، اس لیے نون کو کسرہ دے کے ان ارتبتم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اسے یعنی حرف مدہ کو گرا دیں گے. جیسے اقیم الوزن. دوسری صورت ہے کہ پہلا ساکن اگر جماعہ کا میم ہو تو اسے ضمہ دیں گے. جیسے علیکم الارض. تیسری صورت ہے کہ پہلا ساکن اگر من کا نون ہو تو اسے فتحہ دیں گے. جیسے من النبیین. چوتھی صورت ہے پہلا ساکن واو لین جماعہ کا ہو تو اسے ضمہ دیں گے. جیسے تخشو الناس. اور پانچویں صورت ہے پہلا ساکن اگر الف لام میم کی میم ہو تو اسے فتحہ دیں گے. جیسے الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ. اس کے بعد ہے اگر اس کے علاوہ ہو چھٹی صورت میں تو اسے کسرہ دیں گے. اب نون قطنی کسے کہتے ہیں ہم اسے بیان کر رہے ہیں. نون قطنی کیا ہے؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اسے نون قطنی کہتے ہیں. حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ جو وصل کلام میں گر جائے، یعنی ملا کے پڑھنے وقت جب ہم ملا کے پڑھیں جو حمزہ گر جاتا ہے اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، تنوین ہو اس کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو وصل کلام میں یعنی ملا کے پڑھتے وقت تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اسے نون قطنی کہتے ہیں. جیسے خیرن الوصیۃ، اصل میں تھا خیرن. ٹھیک ہے. خیرن. تو یہاں پہ حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے اس ایک نون لکھا گیا ہے جس پہ کسرہ دیا گیا. خیرن الوصیۃ. اب دیکھیے مشق سوالات دیے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوالات سبق نمبر 21. نمبر 1، اجتماع ساکنین کی تعریف بیان کیجیے. ایک یا دو کلموں میں دو ساکن حروف کا جمع ہونا اجتماع ساکنین کہلاتا ہے. اسی مفہوم کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. ایک یا دو کلموں میں دو ساکن حروف کا اکٹھا ہو جانا اجتماع ساکنین کہلاتا ہے. اجتماع ساکنین کی کتنی قسمیں ہیں؟ اجتماع ساکنین کی 2 قسمیں ہیں. اجتماع ساکنین علی حدہ، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ. نمبر 3، اجتماع ساکنین علی حدہ کی تعریف اور حکم مع مثال بیان کیجیے. اجتماع ساکنین علی حدہ کسے کہتے ہیں؟ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو، اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکین ایک ہی کلمے میں ہوں تو وہ اجتماع ساکنین علی حدہ ہی ہے. ٹھیک ہے. پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکین ایک ہی کلمے میں ہوں تو اجتماع ساکنین علی حدہ ہی ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی حدہ مطلقاً جائز ہے. جیسے جانن. نمبر 4، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف اور اس کی مختلف صورتوں کا حکم مع مثال بیان کیجیے. ابھی ہم پڑھے یہ جو 6 صورتیں بنتی ہیں اسی کو آپ جواب میں لکھ دیجیے. ٹھیک ہے. اجتماع
ساکنین اعلیٰ غیر حدی کسے کہتے ہیں؟ وہ یعنی اگر پہلا حرف مدہ نہ ہو یا دونوں ساکین ایک کلمے میں نہ ہو، پہلا ساکین حرف مدہ نہ ہو یا دونوں ساکین ایک کلمے میں نہ ہو تو اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہی ہوگا۔ یہ اس کی تعریف ہوئی۔ اور حکم کیا ہے؟ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہی ایک کلمے میں ہو جائز نہیں ہے۔ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہی اگر ایک کلمے میں ہو تو جائز نہیں، البتہ وقف میں جائز ہے، جیسا کہ ذکر فکر، ٹھیک ہے، اسی کو بیان کے طور پر۔ ہاں، اگر دونوں ساکن حروف ایک کلمے میں ہوں تو اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہی جائز نہیں، البتہ وقف میں جائز ہے، جیسے ذکر فکر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہوں تو اس کی 6 صورتیں ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا، اسی کو آپ جواب میں لکھ دیجیے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔